اچھا، ایک اطلاقی مسئلہ ہم سے بتائیے گا، رشتہ داری کا حق ادا کرو، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بھی خرچ کرنا ہے، ترجیح کیا ہوگی؟ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، ضروریات پیدا ہو گئی ہیں، کہیں دو جگہ ضروریات نظر آ رہی ہیں، تو اب کوئی وجہ ترجیح تو قائم کرنی پڑے گی نا ہمیں، تو پھر رشتہ داروں میں کیا کوئی وجہ ترجیح رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو وہ ترجیحات ہیں جو فطرت نے قائم کر دی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون بیان کیا ہے تو وہی فطری ترجیحات ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ سب سے پہلے کون حقدار ہے؟ والدین، اولاد، اس کے بعد بہن بھائی، اور میاں بیوی تو بہرحال ایک دوسرے کے اوپر انحصار کیے ہوتے ہیں. تو یہی ہے قریبی رشتہ دار. ان کی حد تک تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر میرے والدین کو ضرورت ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے، میں اس ضرورت کو پورا کروں. جائز ضرورت ہے جتنی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ناجائز مطالبہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. بعض اوقات والدین کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو ناجائز چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن جو ان کی جائز ضرورتیں ہیں وہ مجھے پوری کرنی ہے ایک بیٹے کی حیثیت سے. اسی طرح کا معاملہ بہن بھائیوں کا ہے. یعنی دائیں بائیں تو آدمی کو دیکھنا چاہیے. بہن بھائی تو سب سے قریبی آپ کے رشتہ دار ہیں. اولاد کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد کے معاملے میں انسان ویسے ہی حساس ہوتا ہے اور وہ انہی کی ضروریات کو خود بخود ترجیح دے رہا ہوتا ہے. تو جس چیز کی طرف توجہ کرانے کی ضرورت ہے وہ والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں. تو ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا خاندان ہے، اس میں آپ بے نیاز ہو کے نہیں رہ سکتے. اس کے آگے پھر اعزاء اقربا ہیں اور اس میں بھی آپ ایک ترتیب قائم کر سکتے ہیں. جیسے یہی رشتے والدین کے حوالے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح میرے بہن بھائی ہیں تو میرے والد کے بہن بھائی میرے چچا اور میری پھوپھیاں ہوں گی، میری والدہ کے بہن بھائی ظاہر ہے میرے ماموں ہوں گے اور میری خالائیں ہوں گی. تو وہ پھر اسی طرح کے رشتے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. پھر نیچے بھی اسی طریقے سے، یعنی میری اولاد ہے تو اولاد کی آگے اولاد ہوگی، یا میرے بہن بھائی ہیں تو ان کی آگے اولاد ہوگی. تو اس طرح یہ ترجیحات اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم ہی ہیں اگر کبھی ضرورت پڑے. لیکن یہ ہمارا خاندان ہے، ہماری فیملی ہے، اس کی ضروریات کو تو اپنا ہی معاملہ سمجھنا چاہیے. اس کے بعد جہاں تک باہر کا تعلق ہے اور خود ان کے اندر بھی اگر کسی موقع پر ترجیح ہی قائم کرنی پڑ جائے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ علم و عقل کی روح سے کون سی ضرورت مقدم ہے. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ایک دوسرے آدمی کو اپنے لیے سواری چاہیے، تو ظاہر ہے کہ کھانا پینا مقدم ہے. اس لیے کہ سواری کے تو بغیر آدمی رہ سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کا تعلق تو گویا اس کی زندگی، اس کے وجود سے متعلق ہے. تو اس لیے یہ ترجیحات وہی ہیں جو انسانی فطرت خود بہت سمجھتی ہے، قائم کر لیتی ہے. اگر کسی موقع پر فیصلہ کرنے میں دقت ہو تو آدمی اپنے کسی بڑے سے، بزرگ سے، کسی دانشور سے، کسی سمجھدار شخص سے معاملہ بھی کر لیتا ہے. ہم سب واضح ہو گئی بات.